یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ سفر المظفر. مظفر یعنی اس کا ٹائٹل ہے، جیسے رمضان المبارک، مبارک مہینہ، محرم الحرام، عظمت والا مہینہ. تو ہر مہینے کی خصوصیت ہے. اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کام کیا جائے گا اس میں کامیابی ملے گی. مگر ہمارے لوگوں کو پوچھو کہیں گا یہ نحوست کا مہینہ چل رہا ہے. کل پرسوں کئی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں پر لوگ کہنے لگا کہ حضرت بالکل بزنس ختم ہو گیا، بہنی تک نہیں ہو رہا ہے. کیوں ہے؟ کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ سفر نحوست کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بزنس نہیں. اچھا، اس سے پہلے کون سا مہینہ گیا ہے؟ محرم کا مہینہ گیا. کچھ بیوقوف لوگ بتاتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں اگر شادی ہوگی تو بیوہ ہو جائے گا. بھائی محرم میں شادی نہیں کرو گے، سفر میں تجارت نہیں کرو گے، تو اگر ایسا آپ دیکھتے جاؤ تو یہ جو اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان 12 کے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوا ہے. تو پھر کسی مہینے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے. بھائی رمضان تو خالی ہے، تجارت کرنی بھی چاہیے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری چلی، جب اس کو باپ بیٹا ذبح کر رہا، اس مہینے میں تو کچھ نہیں کرنا چاہیے. محرم کا مہینہ ہے، اس میں شہادت حسین ہوا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے آگے آئے گا سفر کے بعد ذوالقعدہ آئے گا، پھر ذوالحجہ آئے گا. یہ سفر کے بعد ربیع الاول آئے گا. اب ربیع الاول میں کیا کرو گے بھائی؟ ربیع الاول میں بھی کچھ مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول کو تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی کا انتقال ہوا. مسلمان اس میں تجارت نہیں کرنا چاہیے، تو کون سے مہینے میں کرو گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حام ولا طیرۃ ولا سفر. کہ انسانوں کوئی بیماری ایسی نہیں جو انسان کو لگ جائے، اور کوئی ایسا تہم پرستی نہیں ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی پرندہ یا الو یا اور کوئی پرندہ کے بیٹھے اور وہ گھر برباد ہو جائے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پرندے اڑانے کا شگن تم نکالتے ہو، زمانہ جاہلیت میں مکہ کے لوگ سفر میں جانے سے پہلے کبوتر چھوڑتے اور ان کو جانا ہے سمجھو الیکٹرانک سٹی، تو ادھر سے اگر وہ کریں گے تو رائٹ میں پڑے گا. اب کبوتر اڑ کے اگر رائٹ میں گیا تو وہ سفر میں جاتا تھا، اگر کبوتر اڑ کے ادھر گیا تو نہیں جاتا، بولتا نہیں اب سفر کامیاب ہوا. تو زمانہ جاہلیت میں جو جاہل لوگ کہا کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی روایت کی وجہ سے، جیسے وہ لکڑہاری کی کتاب آج بھی ہمارے گھروں میں عورتوں میں عہد نامہ پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، وہ عورتوں سے چلتے 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 آج بھی آ گیا ہے. اور بڑا سے بڑا نمازی بھی کیا ہوتا ہے اپنی بیوی کے پاس مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ دنیا ایک طرف بیوی بول دے تو ایک طرف. وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی جو بیوی سے ڈرتے ہیں وہ اس لائن پہ آ جائے، جو نہیں ڈرتے ہیں وہ اس لائن پہ آ جائے. تو دیکھا تو ڈرنے والے لائن میں پورے لوگ لگے، سارے لوگ اسی لائن پہ لگے. تو کہا کہ بھائی جب سب بیوی سے ڈرتے ہی ہیں تو ایک کام کرو، اس کو گفٹ میں ایک ایک انڈا دینا. تو سب کو ایک ایک انڈا تحفے میں بادشاہ نے دیا اور سب انڈا لے کے گھر چلے گئے. دیکھا تو ایک پہلوان صاحب خان صاحب تھے اس لائن پہ اکیلے لگے. تو بادشاہ نے کو کہا کہ چلو کم سے کم ایک آدمی تو مرد ہے کہ جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا، ہمت کر کے آیا ہے. اس نے
وزیر سے کہا کہ اس کو ایک گھوڑا انعام دے دو، ایک گھوڑا انعام دے دو۔ ایک طرف انڈا ایک طرف گھوڑا تو بڑی بات ہے، اس نے گھوڑا لے کر کے جو ہے گھر گیا تو اس کے بیوی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آج مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے اور گھوڑا لے کے آئے، اور کیا کہتے بادشاہ نے یہ اعلان کیا تو میں نے کہا کہ نہیں میں ڈرتا نہیں، میں تو بالکل، مجھ سے میری بیوی ڈری ہے، تو بادشاہ نے خوش ہو کر کے یہ گھوڑا دیا۔ تو اس نے کہا بیوقوف کہیں گے، جب لینا ہی تھا تو یہ تو کالا کلر کا ہے، کالا کلر کا گھوڑا تو آلریڈی پہلے سے تمہارے پاس ہے، جاؤ اس کو بدل کے لاؤ، کوئی سفید کلر کا گھوڑا لے کر۔ تو وہ پہلوان جو کہا تھا کہ میں بیوی سے ڈرتا نہیں، اس نے وہ گھوڑا لے کے آیا، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے واپس کیوں لے گیا؟ کہ نہیں بادشاہ سلامت ایسا ہے، کالا کلر کا گھوڑا آلریڈی میرے پاس ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ لینا ہی ہے تو سفید والا لے لو، سفید والا لے کے آؤ، تو اس لیے میں سفید لینے کے لیے آیا ہوں، آپ یہ گھوڑا رکھ لیجیے، مجھے سفید والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ اس کا گھوڑا لے لو اور اس کو 2 انڈے دے کے دے۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ بیوی سے ڈرتا نہیں، اور بیوی کے ڈر کے فیصلہ بدل دیا تو نے۔ تو یہ حال ہے آج ہمارے گھروں میں، ہم چاہے جتنے بیان کریں مسجد میں، گھر میں جائیں گے تو پھر وہی کہیں گے کہ نہیں یہ محرم میں یہ کام نہیں کرنا، اور سفر میں 13 تیزی سے پہلے کوئی تجارت نہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایمان خراب کرنے والی بات ہے۔ ایمانیات میں داخل ہے کہ انسان کہے کہ میرا کام ہے کرنا، کامیابی اور ناکامی اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے گا تو کامیابی ملے گی، نہ چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ اگر کوئی بیماری لگنے والی ہوتی تو اتنے سارے ڈاکٹر جو ہے سب مر چکے ہوتے، سب مر چکے ہوتے، کوئی زندہ نہیں رہتے۔ ہاں اس کے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو کیا جائے، باقی عقیدہ اور ایمان اللہ کے اوپر چھوڑا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یحکم ما یرید۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ خصوصاً جو یہ سفر کو ہم لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ اس کی ترغیب فرمائی ہے۔